اللہ کے دوستوں کو، اللہ کے پیاروں کو، اللہ کے مقرب بندوں کو نہ کسی خوف ہے اور نہ کسی چیز کا غم ہے۔ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اولیاء کرام کی یہ مقدس جماعت، ان کو دنیاوی زندگی میں بھی خوشخبری ہے اور اخروی زندگی میں بھی ان کے لیے خوشخبری ہے۔ ڈرتا ہے پھر ساری دنیا اس سے ڈرتی ہے، وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ اور بندے کو ہمیشہ اگر کسی کا خوف ہونا چاہیے تو وہ خوف اللہ رب العزت کا ہونا چاہیے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد بھی فرمایا کہ تم لوگوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ جو مجھ سے ڈرتا ہے اس سے ہر قسم کے خوف و خطرے کو میں دور کر دیتا ہوں، ہر قسم کا غم اس سے دور ہو جاتا ہے۔ دنیاوی زندگی کے اندر بھی وہ چین و سکون و آرام کے ساتھ رہتے ہیں، اور آخرت میں بھی ان کے لیے خوشخبری ہے۔ آخرت میں ان کے لیے خوشخبری کیا ہے؟ اولیاء اللہ کی شان و شوکت کیا ہے؟ حدیث کریمہ کا مفہوم ہے، محشر کا میدان لگا ہوا ہوگا، قیامت برپا ہوگی، ہر ایک نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک شخص پریشان ہوگا، یہاں تک کہ اتنی پریشانی لائق ہوگی کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو بھی پہچان نہیں رہا ہوگا، وہ اس سے بھی دور بھاگ رہا ہوگا۔ ایک شوہر اپنی بیوی سے دور بھاگ رہا ہوگا، ماں اپنے پیارے اور لاڈلے بیٹے سے دور بھاگ رہی ہوگی، بیٹے ماں باپ سے دور بھاگ رہے ہوں گے، پکے دوست ایک دوسرے سے دور بھاگ رہے ہوں گے۔ اتنا قیامت کا وہ سخت منظر ہے، لیکن ایسے میں نور کے ممبر بچھے ہوں گے، اور نور کے ممبروں کے اوپر ایک نورانی جماعت جلوہ گر ہوگی، جن کے نورانی چہرے اور مقام و مرتبے کو دیکھ کر کے سارے کے سارے رشک کریں گے۔ نہ وہ جماعت انبیاء کرام میں سے ہوگی، نہ وہ جماعت صدیقین میں سے ہوگی۔ جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کون سی ہوگی جن کے نورانی چہرے بھی ہوں گے اور نور کے ممبروں کے اوپر جلوہ فرما بھی ہوں گے، انبیاء کرام بھی ان کے مقام کو دیکھ کر رشک کریں گے؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کریمہ کو تلاوت فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ خبردار بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کسی چیز کا خوف ہے اور نہ کسی چیز کا غم ہے۔ تو پتہ چلا کہ وہ مقدس جماعت اولیاء کرام کی ہوگی، وہ صالحین کی ہوگی، جن نے دنیا میں رہ کر اللہ کی عبادت کی، اگر کسی سے دوستی کی وہ بھی اللہ کے لیے کی، اور اگر کسی سے بغض رکھا وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ اولیاء کرام کی یہ شان بہت بلند و بالا ہے۔ اولیاء کرام کو اللہ رب العزت اس دنیا میں بھیجتا ہے، ان اولیاء کرام کے صدقے تو خیر جو ہے بہت ساری مصیبتیں اور پریشانیاں جو ہے دور ہوتی ہیں۔ ہمارا یہ جو خطہ ہے، یہاں ہمارے جموں کشمیر کے اندر اولیاء کرام کی کثرت ہے، یہ اولیاء کرام کا خطہ ہے، یہ اولیاء کرام کی دھرتی ہے، اور انہی اولیاء کرام کا صدقہ ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے اوپر فضل و کرم فرماتا ہے۔ آج کا جو خصوصی جمعہ ہے، ابھی پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا اور سنا، اور بہت سارے ہمارے بھائیوں نے اللہ کے اس مقدس ولی سے ملاقات بھی کی، اور ہزاروں لوگوں کی نیک مرادیں بھی پوری ہوئی، جن سے میری مراد حضرت پیر سید اطہر شاہ رحمت و رضوان، جو سیڑھی خواجہ کی دھرتی کے اوپر جلوہ فرما تھے۔ آپ میں سے اکثر لوگ وہاں پہنچے اور حضرت کی بے شمار کرامتوں کو جو ہے آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ میں سے اکثر لوگوں نے، اور ان کی نماز جنازہ بھی ہمیں یہ بتا رہی تھی کہ یہ واقعی ایک اللہ کے ولی ہیں، یہ واقعی ایک سچے مجذوب ہیں کہ مختصر وقت میں جن کے جنازے میں اتنی جو ہے
یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اللہ رب العزت کی طرف سے اللہ کے ولی کو یہ ساری شرف و قبولیت اللہ کے ولی کو عطا ہوئی تھی. آج ہم بھی ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ان کی نیاز ان کا عرس شریف یہاں پر ہمارے چند نوجوان بھائیوں نے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے حاضری کو قبول فرمائے اور اس ولی کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. کرتے ہیں قبروں کے اندر ہماری یہ پکار کو سنتے ہیں اور ہماری سفارش اللہ سے کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کے وسیلے سے جو ہے ہماری ساری پریشانیوں کو جو ہے دور فرماتا ہے. رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو ان اولیاء کرام کے ساتھ سچی اور پکی محبت عطا فرمائے. آج ہمارے راشد بھائی صاحب اور چند نوجوانوں نے مل کر حضرت سید عطر شاہ علیہ رحمت الرضوان سیڑھی والے سرکار کے لیے مسجد شریف کے اندر جو ہے نقل و نیاز کا جو ہے اہتمام کیا ہے, تبرک کا اہتمام کیا ہے. نماز جمعہ کے بعد آپ حضرات کو جو ہے عرس شریف کا تبرک دیا جائے گا. آپ تبرک حاصل کریں گے, حاصل کر کے آرام سے مسجد میں بیٹھ کر کے کھا سکتے ہیں یا کہیں آرام سے جگہ پر بیٹھ کر کے کھائیں جہاں پہ تبرک کی بے حرمتی آپ نے لینا ہے. آپ انشاءاللہ دعا ہوگی, آپ سب اس دعا میں جو ہے شریک ہو جائیں گے. اس کے بعد انشاءاللہ نماز جو ہے وہ ادا ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد و اصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. سبھی حضرات کو جیسے معلوم ہے کہ چند ایام پہلے ہمارے اس خطہ پیر پنجال کی ایک عظیم روحانی شخصیت اور ولی کامل, ایک بہت بڑے مجذوب اللہ کے پیارے پیر سید عطر شاہ علیہ رحمت و رضوان جو سیڑھی خواجہ میں قیام پذیر تھے, اللہ کے نیک ولی تھے اور مجذوب تھے. جہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں پر حاضر ہوتے تھے اور اپنی پریشانیوں کو اور اپنی مرادوں کو ان کے سامنے رکھتے تھے. تو اللہ رب العزت کی جانب سے دی ہوئی طاقت سے اور اللہ کی بارگاہ میں جب وہ دعا کرتے تھے تو ان کی دعا سے سب کی پریشانیاں بھی جو ہے وہ ٹلتی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو اٹل فیصلہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت, اس کے مطابق چند دن پہلے حضرت کا جو ہے وصال ہو گیا, حضرت وفات پا گئے. تو اسی سلسلے میں جہاں پورے خطہ پیر پنجال کے اندر اس وقت حضرت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے فاتحہ خوانی کا جو ہے اہتمام ہو رہا ہے, مجالس سجا کر کے ذکر و اذکار اور تلاوت کر کے حضرت کی بارگاہ میں ان کے اصال ثواب کے لیے خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. اسی کی ایک کڑی آج نماز جمعہ میں یہاں پر قادریہ مسجد محلہ کامسار پنچ کے اندر منعقد ہوئی, جہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے جو ہے شرکت کی. ہمارے ساتھ راشد بھائی کھڑے ہیں اور ان کے چند ساتھیوں نے مل کر کے, اولیاء کرام کے یہ سچے غلاموں نے مل کر کے یہاں پر پیر سید عطر شاہ علیہ رحمت الرضوان کی عرس شریف کی تقریب, فاتحہ خوانی کی تقریب کو جو منعقد کیا. لنگر شریف پہ تیار ہوا, ختمات معظمات کا سلسلہ بھی جاری رہا اور آخر میں جو ہے ختمات معظمات کے بعد نماز جمعہ سے قبل ہی دعا کی گئی.
حضرت کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ پورے عالم اسلام کے لیے امن، چین، سکون کے لیے، اور بالخصوص خطہ پیر پنجال صوبہ جموں کشمیر کے لیے امن، چین اور سکون اور آپسی اتفاق و اتحاد کی جو ہے دعائیں کی گئی، اور دعاؤں کے اوپر یہ سلسلہ جو ہے ختم ہوا۔ سوچئے، آپ کے بچے کی زندگی کا سب سے خاص دن کون سا ہے؟ شادی؟ اسکول کا پہلا دن؟ نہ، آپ کے بچے کی زندگی کا سب سے خاص دن یہ ہے پولیو رویوار، کیونکہ یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اپنے 5 سال تک کے بچے کو 31 جنوری کو پولیو بوتھ پہ لے جائیں اور 2 بوند زندگی کے پلائیں۔